سورہ مودت ہے، اور اس لیے بھی آئے مودت کا کہ چونکہ کربلا کا واقعہ اور کربلا کے شہیدوں کی یاد منانا اور عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ بھی محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اتنی تمام محنتوں اور تمام زحمتوں کے صلے میں اگر عطا کیا ہے تو محبت اہل بیت کو عطا کیا ہے۔ رسالت کے اجر کے عنوان سے اگر خدا عالم نے عنایت کیا تو کوئی مال دنیا عنایت نہیں کیا، اگرچہ مسلمان پیغمبر کی خدمت میں سونا، چاندی، جواہرات، دولت لے کر حاضر ہوئے تھے کہ آپ کو جس کے مقابلے میں جو آپ نے زحمتیں برداشت کی ہیں قبول کر لیجیے۔ یہی احساس کیا کم تھا کہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے ہدایت پائی تو اس کے صلے میں بہرحال کچھ پیغمبر کی خدمت میں دینا چاہیے، عطا کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو سماج اتنا جاہل، اتنا گمراہ رہا ہو کہ اس کے جیسا دنیا میں کوئی سماج نہ رہا ہو، کیونکہ نہ صرف یہ کہ جاہل تھے بلکہ جہالت کی بنیاد پر وہ ایسے ایسے کام کرتے تھے جس سے انسانیت شرمندہ ہو جائے۔ بیٹیوں کو درگور کر دینا، زندہ دفن کر دینا، کیا یہ کم گمراہی اور جہالت تھی عربوں کے درمیان؟ پیغمبر اسلام نے ان تمام برائیوں کو دور کیا، اور وہ سماج کے جس سماج میں بت پرستی پائی جاتی تھی، جہالت پائی جاتی تھی، ہر ایک اپنے قبیلے کا ایک بت بنائے ہوئے تھا اور اسی کی پرستش کر رہا تھا، جہالت کا عالم یہ تھا، گمراہی اپنے عروج پر تھی، ان کے ہاں کسی طرح کوئی تمدن نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام نے ایسے ماحول میں اسلام پیش کیا اور ان کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، بت پرستی کی جگہ پر توحید لے کر آئے، انہیں موحد بنایا، خدا پرست بنایا۔ جہالت کا عالم یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، نہ صرف یہ کہ ان کو عزت کرنا سکھایا بلکہ اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کو ایک بیٹی دے کر کے اس کی عزت اور اس کا احترام سماج کے درمیان کر کے بتا دیا کہ دیکھو تم جس بیٹی کو، جس لڑکی کو تم اپنے لیے رسوائی کا سبب بنتے ہو، میرا نبیوں کا سردار تمہارے درمیان آ کے ایک بیٹی لیتا ہے اور اس بیٹی کا احترام اس طرح کرتا ہے کہ جب آ جاتی ہے تو وہ بس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ عزت کرانا بتایا بلکہ پیغمبر نے خود عزت کر کے، احترام کر کے بتایا کہ دیکھو تمہاری نگاہ میں بیٹیوں کی یہ قدر ہے، اللہ کے رسول کی نگاہ میں بیٹی کی یہ عزت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ تو ان کو احساس ہوا کہ کچھ پیغمبر کو دینا چاہیے لا کے، تو پیغمبر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کلام اور کوئی بھی فیصلہ اشارے پروردگار کے بغیر کیسے کر سکتا ہے؟ حکم خدا ہوا ہے، پیغمبر یہ آئے ہیں آپ کے پاس، کہہ دیجیے ہم کچھ نہیں مانگتے، قل لا اسالکم، قل کا مطلب ہے کہہ دیجیے۔ ڈائریکٹ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، کسی اور سے نہیں کہہ رہا۔ پورا قرآن خطاب ہے پیغمبر اسلام سے،
اور جہاں قل کہتا ہے وہاں امر کہتا ہے، پیغمبر یہ بات کہہ دیجیے۔ تو پیغمبر سے کہا کہ قل، اے پیغمبر کہہ دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، جو کچھ بھی رسالت کے لیے، ہدایت کے لیے میں نے زحمت اٹھائی ہے، تم خیال کرتے ہو ہم اس کے عوض میں کچھ مانگتے نہیں ہیں، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت داروں سے محبت کے۔ اب آپ بتائیے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے قرابت داروں سے محبت کا مطالبہ کیا؟ جب مکے میں سب سے پہلے اسلام کی آواز بلند کی اور دعوت ذوالعشیرہ میں آپ نے رسالت کا اعلان کیا، اس وقت بھی آپ نے اس وقت تک اعلان نہیں کیا جب تک کہ آپ کا کوئی معاون اور آپ کا جو وزیر اور آپ کے جانشین نہیں آ گیا۔ اس موقع پر بھی آپ نے اعلان کیا کہ جو میرا کام کرے گا، جو میرا ساتھ دے گا، وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ اس وقت بھی آپ نے قرابت دار کے عنوان سے تو اعلان نہیں کیا، مگر یہ بتا دیا کہ میرا وزیر کون ہے اور میرا ساتھی کون ہوگا، میرا خلیفہ اور جانشین کون ہوگا۔ جنگ تبوک میں جب جانے لگے تو اس وقت بھی پیغمبر اسلام نے علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنا جانشین چھوڑ کے جب جانے لگے تو آپ نے کہا، میں ظاہر بات ہے ہر جنگ میں شریک ہوئے، اس جنگ میں آپ نہیں لے جا رہے، تو پیغمبر نے کیا فرمایا، اے علی کیا تم اس سے پسند نہیں کرتے ہو کہ تم میرے درمیان وہی منزلت رکھتے ہو جو موسیٰ سے ہارون کو نسبت حاصل تھی، سوائے یہ کہ میں نبی ہوں تم نبی نہیں ہوگے۔ وہاں پر بھی وزیر کو عنوان سے، وہاں پر بھی آپ نے جانشین کو عنوان سے حضرت علی علیہ السلام کا اعلان کیا۔ علم کا اظہار کیا، علم کی حیثیت بتائی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اس کے بعد حدیث پیر، پرندے والی حدیث کہ جس وقت آپ کو مرغ بھون کے لا کے دیا گیا، آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے، پروردگار جو تیرے نزدیک سب سے محبوب مخلوق ہے اسے اس وقت بھیج دے۔ یہ روایت تو پڑھی جاتی ہے مگر آدھی پڑھی جاتی ہے کہ جب پیغمبر نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہے اسے بھیج دے، اور اسی کے بعد یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فرمائے علی آئے مگر ایسے نہیں آئے۔ جب پیغمبر نے دعا فرمائی کہ اے اللہ محبوب ترین شخص کو جو تیرے نزدیک ہے اسے بھیج دے، تو پہلے صاحب آئے۔ پیغمبر نے دیکھا اسی طرف رخ کر لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دعا فرمائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغمبر اسلام نے دوسری طرف رخ کر لیا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو نہیں چاہتے تھے، لیکن دوسری مرتبہ دعا کرنا یہ بتاتا ہے کہ پہلے جو آیا تھا وہ محبوب خدا نہیں ہے، ورنہ اگر وہ محبوب خدا ہوتا تو دوبارہ دعا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی پیغمبر کو۔ پیغمبر نے پھر دعا فرمائی، یا اللہ جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اسے بھیج دے۔ مسئلہ یہاں اس گوشت سے تناول کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ افراد ہیں کہ جو سوکھی روٹی اور نمک کے اوپر گزارا کرتے ہیں، تو انہیں گوشت کیا کرتے ہیں؟ مسئلہ محبوبیت پروردگار کا ہے۔ جب دوسری مرتبہ دعا فرمائی آپ نے تو دیکھا کہ دوسرے صاحب چلے آ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پھر بھی اپنا رخ موڑ لیا۔ پھر اس کے بعد دعا فرمائی،
یہ جو دوسری مرتبہ دعا فرمائی، کہہ لیجیے تیسری مرتبہ دعا فرمائی، تو یہ دعا کرنا بھی بتاتے اس سے پہلے جو ہے محبوب پروردگار نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے تیسری مرتبہ دعا فرمائی تو اس وقت کیا دیکھا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی، ہماری تاریخ کو بتاتی ہے، غیروں کی تاریخ نے بھی لکھا ہے، جب علی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو نبی نے علی علیہ السلام کا استقبال کیا، خوش ہوئے اور کھانے میں شریک کیا، بتا دیا کہ دیکھو میرے نزدیک تو محبوب ہے ہی ہے، اللہ کے نزدیک بھی یہ محبوب ہے، اور جو اللہ اور رسول کے نزدیک محبوب ہوتا ہے وہی دین کا ذمہ دار بنتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ تو مسئلہ صرف قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، قرابت داروں سے محبت کریں، مسئلہ یہی نہیں تھا اس آیت کے ذریعے سے قرابت داروں کا تعارف کروایا ہے۔ آیت پھر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس آیت کریمہ میں بھی تو کو اچھا وہ پوچھ لیا تھا جناب سعید خدری نے، ابو سعید خدری نے، یا رسول اللہ کون ہے اس سے مراد؟ آیت تدبیر میں کون کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا میں ہوں، علی بن ابی طالب ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف آئے مودت ہی نہیں ہے، جہاں پیغمبر اسلام نے اپنے قرابت داروں اور اپنے رشتہ داروں اور اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرا۔ تاریخ اسلام میں ایسے تذکرے بھرے ہوئے ہیں کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام کو منزل بمنزل، قدم بقدم پیغمبر اسلام نے تعارف کرایا، اور آخر میں یہ فرمایا کیا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ یہ بھی متفق علیہ بین الفریقین، دونوں مسلک کے درمیان یہ حدیث متفق علیہ کہ پیغمبر اسلام نے دو گراں قدر، اس میں ایک قرآن اور ایک اہل بیت علیہ السلام، اطرت پیغمبر۔ اس لیے کہ اگر صرف قرآن ہو تو قرآن کیسے سمجھے گا، اہل بیت علیہ السلام ہو تو اہل بیت علیہ السلام جن تعلیمات کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں گے، اس تعلیمات کی بنیاد کیا ہوگی، اس بنیاد کو بھی قرآن کی شکل میں پیغمبر اسلام نے اہل بیت کے ساتھ کرا، تاکہ عالم اسلام کو، نہ صرف عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے اہل بیت نے جن تعلیمات اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، ان کے ساتھ جو اللہ کی کتاب آئی ہے وہ کتاب دستور کی بنیاد ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ آج تعلیمات اسلام کی بنیاد پر جو کچھ بھی ہے وہ سب قرآن کریم سے لیا ہوا۔ پیغمبر اسلام نے جو کچھ بیان کیا شریعت کی شکل میں، اہل بیت علیہ السلام نے جو کچھ بھی بیان کیا قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح کی بنیاد پر، سنت پیغمبر کی وضاحت کرتے ہوئے، عالم آل محمد، معلم قرآن اگر کوئی ہے تو اہل بیت علیہ السلام۔ آج اگر قرآن کی تفسیر اہل بیت کی رائے سے ہٹ کے اگر کوئی کرتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ تفسیر کی رائے کہی جائے گی، اس کی اپنی تفسیر ہو سکتی، قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کہیں گے اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر کیوں؟ انہی کا بیان کیا ہوا قرآن کریم کا معنی قبول کیا جائے۔ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے بیان کردہ تفسیر کو قرآن کی تفسیر نہیں مانتے، کسی اور کی مانتے ہیں، تو آپ بتائیے کس کو مانیں گے؟ آپ لے کے آئیے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ امت میں کسی بھی فرد کا مقایسہ آل محمد کے سامنے نہیں کیا جا سکتا ہے، آل محمد کسی ایک فرد سے۔
اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے امت میں کسی کا، اور اگر کوئی ہوتا تو ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تفسیر ہم کیوں قبول کریں اہل بیت علیہ السلام سے؟ یہ بات تو خود رسول اللہ سے کہنا چاہیے، یا رسول اللہ اگر آپ کی امت میں علماء، تابعین، صحابہ، تابع تابعین ایسے افراد تھے جو قرآن کو سمجھتے تھے، یا رسول اللہ ثقلین میں آپ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا نام کیوں لے لیا؟ اطرت پیغمبر کا نام کیوں لیا؟ ارے صحابہ کا نام لیا ہوتا، تابع تابعین کا نام لیا ہوتا، علماء کا نام لیا ہوتا، تاکہ یہ بعد میں آنے والے علماء جب قرآن کی تفسیر کرے تو آپ کی حدیث کی بنیاد پر ان کی تفسیر قبول کر لی جائے۔ مگر قرآن کے ساتھ اہل بیت کو قرار دے کے بتا دیا کہ دیکھو قرآن کی تفسیر اہل بیت ہی بیان کریں گے، امت کا کوئی بھی عالم نہیں بیان کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اتنی بڑی بات تھی، اتنا بڑا مسئلہ تھا، دین کا مسئلہ تھا، یہ کوئی 2 رکعت کی نماز پڑھانے کا مسئلہ تو تھا نہیں، یہ کوئی اور مذہب کے معاملہ تو تھا نہیں، یہ تو ایمان کا مسئلہ تھا، یہ تو مذہب کا معاملہ تھا، قرآن کریم کی تعلیم کا مسئلہ تھا۔ اس میں اگر آپ نے ان کا نام نہیں بیان فرمایا تو کیا یہ ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام کے ذمہ یہ رہا ہو اور پیغمبر اسلام نے نہیں بیان فرمایا؟ وہ پیغمبر کے جو خطبہ غدیر میں ایک ایک جملے پر غور کرے تو معلوم ہوتا ہے، آپ فرماتے میں نے وہ تمام چیزیں پہنچا دی جو تمہیں جنت تک لے جانے والی ہیں، وہ تمام چیزیں پہنچا دی ہیں کہ جو تمہیں جہنم سے دور کرنے والی ہے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ یہ رہ گیا جسے بیان کرنا چاہیے تو پیغمبر پر الزام ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ تو پیغمبر سے کیا خطاب ہوا؟ اے پیغمبر کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اجر رسالت کی شکل میں محبت اہل بیت، قرابت داروں سے مودت کے کچھ اور قبول نہیں کرتے۔ محبت کیوں نے استعمال کیا؟ بھائی ہم ترجمے میں کہتے ہیں محبت اہل بیت، لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ میں مودت جو ہے وہ استعمال کیا، محبت نہیں استعمال کیا۔ تو کوئی فرق تو ہوگا مودت میں اور محبت میں۔ آپ دیکھیں کتاب اٹھا کر کے علماء نے لغت میں کتابوں میں ذکر کیا ہے، محبت بہت سے الفاظ ہیں، محبت ہے، مودت ہے، عشق ہے، یہ سب الفاظ ہیں، مگر محبت میں اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت ایک انسان پہ ایک انسان سے ہو گئی تو جو محبت ہو گئی تو ٹھیک ہے، محبت ہو گئی، لیکن مودت جب ہو جاتی ہے تو اس کی صورتحال کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو ہم اچھے لگے، ہمیں آپ اچھے لگے، محبت ہو گئی، مگر آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب سے ہمارا کوئی لینا دینا، محبت ہے ہم سے۔ آپ مسلمان ہیں، محبت ہے، آپ اسلام کی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، محبت ہے۔ آپ مسلمان بھی نہیں ہیں، چلیے مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، کسی بھی غیر اسلام مذہب سے دین سے تعلق رکھتے ہیں، محبت ہے اور ہوتی ہے محبت۔ انسان کو ایک دوسرے سے، چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، تو کیا یہ جو محبت ہو جاتی ہے کسی سے، کیا یہ محبت جب ہو گئی تو واقعی یہ انسان اس کے تمام عادتوں کو بھی پسند کرتا ہے؟ نہیں، انسان تو ٹھیک ہے محبت ہے، آپ اپنے عیسائی مذہب کے اوپر، آپ اپنے مذہب کے اوپر عمل کیجئے، میں مسلمان ہوں، میں اسلام پر عمل کروں گا، مگر محبت ہے آپ سے، محبت میں کمی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو پکے گا وہ آپ کے یہاں چلا جائے گا، آپ کے یہاں جو پکے گا البتہ کھا سکتے ہیں، تو صلوات پڑھ دیجیے۔ اس لیے اس کا
بیان کرنا کہنا جملے معترضہ کے طور سے ضروری تھا، ورنہ آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب نے کہا ہے جو کچھ بنے صلوات پڑھ دیجیے محمد والوں نہیں، جو کچھ کھا سکتے ہیں تو اجازت دی گئی، کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ کیا پریشانی ہوئی ہے، ہم بھی آپ کی پریشانی میں آپ کی مشکل میں شریک ہیں، آپ بھی ہماری مشکل میں شریک ہیں، محبت ہے۔ لیکن آپ جا رہے عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ اپنے طریقے سے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ لیکن اگر مودت آپ نے کہہ دیا تو مودت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف کسی ذات سے ہی محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ جب مودت ہو جاتی ہے، محبت کے عنوان سے مودت جب پیدا ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے آئین سے بھی محبت کرنے لگتا ہے، اس کی روش زندگی سے بھی محبت کرنے لگتا ہے، اس کا جو ایمان اور جو دین ہوتا ہے وہ دین بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے محبت کا استعمال نہ کر کے مودت استعمال کر کے بتا دیا کہ دیکھو مسلمانوں، تمہیں صرف اہل بیت سے محبت نہیں کرنا ہے بلکہ اہل بیت کے دین کو قبول کر کے محبت کرنا ہے۔ جب تک مذہب اہل بیت قبول نہیں کرو گے مودت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والا۔ آئین سے، اہل بیت کے آئین سے محبت، اہل بیت کے دین سے محبت، اہل بیت کے مذہب سے محبت، جو ان کا راستہ وہ ہمارا راستہ، جو ان کی روش وہ ہماری روش، جو ان کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، جو ان کی رائے ہماری رائے، جو ان کا نظریہ وہ ہمارا نظریہ۔ ہماری اپنی رائے کچھ نہیں ہے، جو ان کی رائے ہے وہی۔ یہ محبت عام محبت ہوتی جو میں نے مثالیں دی ہیں، ان سے محبت ہو گئی، ان سے محبت ہو گئی، آپ کی مشکل میں شریک ہیں مگر آپ اللہ کی پرستش کرنے جا رہے ہیں، ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ والی محبت نہیں ہے اہل بیت سے۔ نہیں اہل بیت، ہم آپ محبت کرتے ہیں آپ سے، آپ کے اوپر جان قربان کرتے ہیں، مگر جو آپ قرآن کا معنی بیان کر رہے ہیں اس معنی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسی محبت اہل بیت سے کرتا ہے جو دین کے معنی کو الگ لیتا ہے اہل بیت کے معنی کے بیان کرنے سے، تو یاد رکھے اہل بیت کو نہ تمہارے محبت کی ضرورت ہے نہ تمہارے جان کی ضرورت ہے۔ اہل بیت تمہارے ایمان کو سنوارنا چاہتے ہیں، ایمان و عقیدہ رکھو گے تمہیں نجات ملے گی، اہل بیت علیہ السلام کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والوں۔ یہی وہ باتیں ہیں عزیزان گرامی جو بطور مقدمہ بیان کرنا چاہتا تھا، تعلیمات اسلام کی شکل۔ میں اپنی مجلسوں کو عنوان کل بیان کروں گا، یہ میں نے بطور تمہید باتیں عرض کی ہیں، مگر کچھ باتیں ہیں جو آپ اسی سے بات پہچان سکتے ہیں کہ میں کیا بیان کرنا چاہوں گا کہ تعلیمات اسلام، تعلیمات اہل بیت ہی دنیا میں لوگوں کے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ آج جو 1448 ہجری کا محرم آغاز ہو رہا ہے، یہ محرم جو اس سال آیا، میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں بھی قبرستان میں بیان کیا تھا کہ تمام شیعوں کو خاص طور سے اس محرم میں یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کا جو محرم گزرا وہ محرم دوسرے محرم ہے، مگر حالات کے اعتبار سے اس سال کا محرم ہماری ذمہ داریوں کو بڑھا دیتا ہے، ہماری مسئولیت اور ہماری ذمہ داریوں کو بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے تشیع کو، دنیا نے اہل بیت کے مذہب کو تھوڑا سا پہچانا،
تھوڑا سا پہچانا ہے، مکمل طور سے نہیں، ذرا سا ان کو احساس ہوا کہ دنیا میں مذہب اہل بیت بھی ہے۔ تو اب چونکہ دنیا کو ذرا سا احساس ہوا کہ اہل بیت کا مذہب بھی اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام بھی دنیا میں ہے، تو ہمیں اس محرم کو اس طرح سے منانا ہے تاکہ واقعی پیغام اہل بیت ان تک پہنچ جائے اور اہل بیت کی حقانیت واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ہماری عزاداری، اس سال کی عزاداری، اس سال کا جلوس، اس سال کی مجلسیں، اس سال کی شب بیداری، اس سال کا ماتم ایسے ہو اور اس سال کی مجلسیں ایسی ہوں۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف جلوس کا مسئلہ نہیں ہے، صرف شب بیداری کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ماتم کا مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ جلوس میں کس طرح سے چل رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ فرش عزا پہ منبر سے کیا بیان ہو رہا ہے، ان مجلسوں کے معیار کو بھی سنوارنا ہوگا۔ اس لیے کہ جب دنیا سننے کو تیار ہے تو ہم اہل بیت کی صحیح تعلیم کو پہنچائیں، اہل بیت کی صحیح تعلیم تک پہنچائیں۔ اہل بیت نے ہمیں کیا دیا ہے؟ جب کائنات اور دنیا متوجہ ہے سننے کے لیے تو ہم اپنی بات نہیں سنائیں گے، اہل بیت کی بات سنائیں گے، اور جب اہل بیت کی بات سنائیں گے تو خود بخود وہ محاسن کلام کا احساس کریں گے۔ جب حسن کلام کا احساس کریں گے تو خود بخود وہ پیروی کریں گے، ہم کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ بیانات ایسے ذاکر، ایسے خطیب، ایسے عالم، ایسے سننے والے، ایسے بانیان مجالس ہوں کہ جو قرآن اور اہل بیت کی بنیاد پر پیغام دنیا والوں کو دے سکے۔ بیان علمی ہو، بیان استدلالی ہو، بیان سنجیدہ ہو۔ تو جب علمی قرآن، سنت، پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی شکل میں مثبت اور سنجیدہ بیان جائے گا، تب ان کو احساس ہوگا ہاں اہل بیت کی تعلیم کیا ہے اور اسلام ہے اہل بیت، جو غدیری اسلام ہے اس غدیری اسلام کا پیغام کیا ہے۔ جہاں ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ اللہ اور رسول کی احادیث اور آیات کی بنیاد پر پیغامات بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ دور غیبت میں معصومین علیہ السلام نے جن علماء مراجع کو ذمہ دار بنایا ہے، ہم ان کی بھی عزت کر کے پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو یہ عزاداری صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے نہیں، بلکہ اس عزاداری سے، اس فرش عزا سے جہاں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو دیتے ہیں انسانیت کے عنوان سے، وہیں اہل بیت علیہ السلام کے دیگر پیغامات جو مذہب کی شکل میں ہے، جو انسانیت کی شکل میں ہے، اسے بھی بیان کرتے ہیں۔ لہذا ایک ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ وہ جلوس مجلس میں فرش عزا پہ ایسے آئے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، نہ راستے میں کہیں کسی طرح کو کوئی ایسا کام انجام دے، نہ کسی سے بحث و گفتگو میں کوئی ایسی بدتمیزی و بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو جس سے عزاداری اور تشیع اور مکتب اہل بیت پر کوئی حرف آ سکے۔ یہ عزیزان گرامی ضروری ہے، اور اس کے لیے صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، کیا؟ وہ ہے اخلاص۔ خلوص دل سے اگر عزاداری ہوتی ہے تو اس کا اثر ہم کو بہت دور تک دیکھنے کو ملتا ہے، کہ ہم کو کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا اثر خود بخود اللہ تعالیٰ اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے، خلوص میں اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی اسے نہ تو مٹا سکتا ہے نہ اس پہ پردہ ڈال سکتا ہے۔ یہ عزاداری، یہ محرم
سال کا شروع ہو رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں بہترین توفیق دے کہ اس محرم کو ایسے منا سکیں کہ دنیا مذہب اہل بیت علیہ السلام کی طرف مڑ جائے اور اسے قبول کر لے۔ اے اللہ، ایک اور دعا کرتا ہوں کہ اسی محرم میں اپنے ولی اور حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ عزیزوں اور دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلک پہ چاند نمودار ہوا محرم کا، آپ سب عزادار ہو گئے، سیاہ لباس میں آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل سے پہلی تاریخ ہے، ہم یوں تو سال بھر حسین کا غم مناتے ہیں، مگر چاند رات سے اس لیے فرش عزا پہ، اس لیے کہ زہرا کا لال کربلا سے قریب ہو رہا ہے۔ ارباب عزا، تاریخ اب وقت نہیں رہ گیا ہے کہ میں اور دیگر باتوں کو عرض کروں، اس لیے کہ مجلس اپنے صحیح وقت سے شروع ہو جاتی ہے اور 9 بجے ہے تو 9 بجے شروع ہو جائے گی۔ آج بھی اسی لیے صحیح وقت سے شروع کیا تھا کہ آئندہ کی مجلسیں اسی طریقے سے صحیح وقت سے ہوتی رہیں ارباب اعضا۔ مگر کل کی مجلس میں عرض کروں گا جو تفصیلات ہیں بیعت کے سلسلے میں، مگر ایک بات عرض کروں ارباب اعضا، جب حسین کے سامنے بیعت کا سوال ہوا کہ حسین سے بیعت لے لی جائے اور اگر بیعت نہ کرے تو ان کا سر قلم کر دیا جائے، ارباب اعضا، سید الشہداء امام حسین رات کی تاریکی میں مسجد نبوی میں عبادت پہ مشغول تھے۔ ادھر سے دربار سے ایک نمائندہ آیا اور آنے کے بعد کہا ولید حاکم مدینہ آپ کو طلب کر رہا ہے۔ ارباب اعضا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور امام حسین علیہ السلام، ان 4 لوگوں کا نام تھا، مگر جانتے تھے کہ امام حسین بیعت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات خود ولید نے بھی کہی، یہ بات خود مروان نے بھی کہی، یہ بات تو خود ابن سعد نے بھی کہی تھی۔ عزیزو، تفصیل میں کل عرض کروں گا، مگر اتنا کہوں گا جب حسین کے سامنے جب سوال بیعت ہوا تو حسین نے دربار میں 30 بنی ہاشم کو چاہنے والوں کو، غلاموں کو لے کر کے آئے تھے اور آواز دی تھی کہ دیکھو جب میری آواز بلند ہو تو تم سب تلواریں لے کر کے دربار میں وارد ہو جانا۔ اے ارباب اعضا، حسین نے آمادہ کیا، آئے دربار میں، جیسے ہی حاکم نے آپ کے سامنے یزید کی بیعت کا سوال رکھا، حسین نے کہا تو جانتا ہے کہ میں اس طرح سے بیعت کیسے کر سکتا ہوں، کل جب عام اعلان کرنا تو اس وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کس کی بیعت کرے گا۔ اور باب اعضا، بس یہیں پر ایک مرتبہ مروان نے کہا اے ولید، اگر حسین اس وقت نکل گئے بغیر بیعت کیے ہوئے تو پھر کبھی ہاتھ نہ لگیں گے، مگر یہ کہ خون ریزی ہو۔ یہ کہنا تھا، حسین کو جلال آ گیا، اے ولید، او مروان، تیری مجال ہے کہ تو مجھے قتل کر سکے۔ ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی تھی کہ دربار میں 30 بنی ہاشم کے جوان چاہنے والے غلام حاضر ہو گئے۔ آقا، ارے آپ کے اوپر کوئی وقت آیا ہے، مگر حسین نے منع کر دیا، خبردار تلوار نہ چلانا۔ میں ایک منظر یاد دلاؤں، اے ارباب عذاب، یہ مدینے کا دربار ہے، ولید حاکم ہے، حسین نے بس آواز بلند کی تو اتنے بنی ہاشم تلوار لے کے حاضر ہو گئے۔ ارے کربلا میں حسین تنہا گھوڑے پر سوار، ارے وہ جوان کہ جو ہر وقت حسین کے دائیں بائیں ہوا کرتے تھے، اب کوئی نہیں۔ میں کہوں گا جوانان بنی ہاشم، ارے اس وقت کے لیے آمادہ رہیے۔ لیجے حسین آئے رات کی تاریکی میں۔ اب یہاں تاریخ متعدد ہے، بعض تاریخوں میں یہ ذکر ہے کہ حسین 2 رات اس کے بعد مدینے میں رہے، بعض تاریخیں کہتی کہ 1 رات رہے، مگر چاہے 1 رات رہے ہو چاہے 2 رات رہے ہوں،
مگر تاریخ یہ بتاتی ہے حسین دونوں رات اپنے نانا کے مزار پر آئے اور آنے کے بعد گریہ کیا، رات بھر نمازوں میں مصروف رہے۔ جب صبح کا وقت آیا حسین نے اپنا سر نانا کے قبر پہ رکھ دیا۔ نانا رسول اللہ، ارے آپ نے جس امت کے حوالے مجھے کیا تھا، ارے اس امت نے میرا پاس نہ رکھا، میرا خیال نہ رکھا۔ لیجئے حسین مرثیہ پڑھتے رہے۔ دوسری رات کا بھی ذکر ہے کہ جب دوسری رات آئی تو حسین پھر نانا کے روضے پر آئے، اس لیے کہ حسین جائیں تو کہاں جائیں۔ جب گھر سے نکلتے تھے تو نانا کے مزار پہ آتے تھے، یا بھائی کی لحد پر آتے تھے، یا ماں کی قبر پہ آتے تھے، اور کہیں نہیں جاتے تھے۔ مگر باب ازاں آج حسین سے مدینہ چھٹ رہا ہے تو کیسے قبر پیغمبر پر آئے۔ دوسری رات بھی آ کے آپ نے ایک مرتبہ اپنے کو قبر پیغمبر پر گرایا، گریہ کرتے رہے۔ خواب میں دیکھا نانا رسول اللہ آئے ہیں، فرماتے اے میرے لال، عنقریب میری امت کا ایک گروہ آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دے۔ حسین نے کہا نانا اپنے پاس بلا لیجئے، مگر حسین نے کہا اے بیٹا حسین، اللہ نے جنت میں ایک مقام رکھا ہے جہاں شہادت کے بعد ہی آپ کو وہ مقام ملے گا۔ لیجئے حسین آمادہ ہوئے، اس کے بعد بھائی کی قبر پر آئے، بھائی کی قبر سے جدا ہوئے، الوداع کہا، اور اس کے بعد بس عزیزوں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ اے ارباب ازاں، بس حسین ایک مرتبہ بھائی کی لحد سے الگ ہوئے، آئے ماں کی قبر پہ، مگر میں نے یہ روایت دیکھی نہیں ہے، بزرگ عالم دین سے سنا ہے، وہ یہ کہ اب تک جب نانا کے روضے پر آئے تو بڑے اطمینان سے قدم اٹھاتے ہوئے رسول اللہ کی قبر پر آئے، جب بھائی کی قبر پر آئے تو بھی بڑے اطمینان سے قدم اٹھاتے ہوئے آئے، مگر جب ماں کی قبر پر آئے روایت کہتی ہے حسین دوڑ گئے، دوڑ کے ماں کی لحد سے لپٹ گئے، اماں ارے یہ حسین جدا ہو رہا ہے، اماں ارے جسے آپ نے چکیا پیچ کے پانی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگارا بحق الزہراء وأبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما، پڑھنے والے ہم سب کی یہ عزاداری کو قبول فرما۔ دنیا میں عزادار جہاں بھی ہیں جس شکل میں ہیں، اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا میں عزاداروں میں شمار فرما، ہماری نسلوں میں عزائے حسین کو قائم فرما، علماء مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے نسل کو آباد فرما، پالنے والے جو بیمار ہے شفاء کل اور عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو قرض رکھتے ہیں پروردگار مجلسوں کے طفیل میں قرض کو ادا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت کے ساتھ دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں زیارت امام حسین، آخرت میں شفاعت امام حسین سے سرفراز فرما، بحق محمد والہ الطاہرین۔ یا حسین